میرے شوہر میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر کے گیا، میرے ساتھ لڑ کے گیا، بہت بیڈ بہیو کیا انہوں نے میرے ساتھ، میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیا اور میرے بال بھی کاٹ کے چلے گئے، اور گھر والوں کو بھی اتنی گندی گلیز گالیاں دیتے رہے، اور اس کے باوجود بھی وہ دوبارہ آئے ہیں تو گھر والوں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کیا اور ان کو نکال دیا۔ اور باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ میاں سب کو خیریت سے رکھے، اور ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں۔ وطن کی داستان چینل کے ساتھ میں ہوں ریحانہ۔ تو آج کا ولاگ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ پلیز کائنڈلی موسٹ امپورٹنٹ، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ویورز پلیز ہماری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور اپنے فرینڈ فیملی ممبر کو بھی لازمی شیئر کیا کریں۔ ویورز کچھ دن پہلے میرے ہسبینڈ آئے ہوئے تھے اور میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ گلیز اور گندی گالیاں مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی دیتے رہے، اور میرے گھر والوں کو کہتے رہے کہ تم کٹانے ہو، تم میراثی ہو، تم بھکاری ہو، اور تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، تم لوگ ٹٹیاں کھاتے ہو، یہ وہ اتنی گندی اور اتنی غلیظ گالیاں وہ دیتے رہے ہیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنے گندے غلیظ انسان ہیں وہ، اور میرے گھر والوں کو گالیاں دیتے رہے، کہتے وہ تمہارے گھر والوں کو تو کھانے کو بھی نہیں ملتا، وہ دیتے ہیں کھانے کے لیے ہمارے گھر والوں کو۔ میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے بہت زیادہ برا بھلا کہتے رہے، کہتے شوہر کو جب آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خوش ہو کے ملے، اسے مسکرا کے ملے۔ میں نے کہا جب میری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں آپ سے کیسے خوش ہو کے ملوں؟ تو اس بات پہ بہت زیادہ لڑنا جھگڑنا شروع ہو گیا کہ تم طلاق نہ ہو تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، تمہیں یہ ہوگا، تمہیں وہ ہو جائے گا، تمہیں جو ہے نا طلاق ہوے گی، جس طرح کے وہ بولتے ہیں، اور تم تو اسی قابل ہو کہ تمہیں طلاق دی جائے۔ میں چپ کر کے لیٹی رہی، میں نے کہا میں اس کو بیوقوف کو کیا جواب دوں، میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں چپ کر کے لیٹی رہی، نہ میں بول سکتی تھی، نہ میرے اندر بولنے کی ہمت تھی۔ تو اتنا فضول وہ بکواس کرتے رہے، اتنا فضول بولتے رہے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ جب میں کوٹو دھو رہتی تھی تو اس وقت میرے بھائی میرے لیے خربوزے لے کے گئے، اور جب وہ میرے شوہر نے کاٹا تو وہ اندر سے خراب تھا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا اس نے مجھ سے بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے بھائی جو ہے نا وہ ایسی گندی چیزیں کھاتے ہیں، وہ بھکاری ہیں، وہ میراثی ہیں، وہ چپڑاسی ہیں، اور وہ کوٹانے ہیں جو ایسی گندی چیزیں کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اب اندر سے جو چیز خراب نکل آئے تو اس میں انسان کو کیا پتہ کہ اندر سے چیز خراب ہے۔ اب جس طرح کے اس کو میرے گھر والوں نے خوبصورت اور اچھا اور نوکری والا انسان دیکھ کے، اچھا شریف اور معصوم دیکھ کے نا، تو اس سے میری شادی کر دی۔ ان کو کیا پتہ کہ اندر سے وہ کتنا غلیظ ہے اور کتنا گندا ہے اور کس مزاج کا انسان ہے۔ تو اگر انسان کو پتہ چلتی چیز خراب تو وہ کیوں لے؟ اس کے تانے ابھی تک مجھے دے رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے، 8-9 سال ہو گئے ہیں، اس بات کا تانا ابھی تک مجھے دے رہے ہیں، ابھی بھی میرے منہ پہ مارتے ہیں کہ تمہارے بھائی جو ہے نا ایسی گندے اور بھکاری ہیں جو تمہارے لیے ایسی گندی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا اندر سے چیز خراب نکلا تو اس کا انسان کو کیا پتہ کہ اندر سے چیز خراب ہے؟ مجھے اس انسان کی سمجھ نہیں آتی، نہ اسے بچوں کے اخراجات کا پتہ، نہ ان کی پڑھائی کا پتہ، نہ ان کی کسی ضروریات کا پتہ۔ ابھی تو ہم امی کے گھر رہ کے کھا رہے ہیں، اگر اس کو ہمیں کچھ سودے لا کے دینے پڑے، نمک، پتی، چینی، جو ہے نا مرچیں، یہ ساری چیزیں سودا سلف سارا اگر اس کو لا کے دینا پڑے، یہ تو ہمیں ویسے ہی جان سے مار ڈالے گا۔ اور گھر نام کی تو اس کے پاس ایک جھونپڑی تک بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ اپنی بیوی بچوں کو بٹھا دے اور رلتے پھریں، دھکے کھاتے پھریں، کبھی کرائے کے گھروں میں، کبھی ماں باپ کے گھر میں، کبھی سسرال میں، کبھی کہیں۔ ایسا انسان کہ مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، ہماری زندگی اس نے اجیرن کر رکھی ہے جب سے شادی ہوئی ہے۔ اگر اس نے اپنا کوئی علیحدہ سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں بھوکا ہی مار دیتا ہے۔ ایسا انسان ہے جو ہے نا اخراجات دینے کی بجائے، ہمارے حقوق و فرائض پورے کرنے کی بجائے، اور ہماری ضروریات پوری کرنے کی بجائے، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی بجائے، الٹا ہمارے ساتھ ہی آ کے لڑتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ اتنا بیڈ بہیو کرنے کے باوجود، اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد، اور اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دینے کے بعد جو ہے نا اس نے میرے بال کاٹے، میرے ساتھ لڑتے رہے، اتنی گندی غلیظ باتیں میرے ساتھ کرتے رہے، اور طلاق کے جو ہے نا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ حالانکہ مجھے یہ لفظ اتنا برا لگتا ہے اس زبان سے، اور یہ بار بار اس لفظ کو دہراتے ہیں، اور جو ہے نا یہ ایسا لفظ ہے جو عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر کوئی یہ ورڈ استعمال کرے تو۔ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے نا سینس نہیں ہے کہ مجھے کیا بولنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ بالکل ہی یہ عقل سے عاری انسان لگتے ہیں مجھے۔ اور گھر والوں کو بھی اتنی گندی گالیاں دے کے جو ہے نا وہ گئے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ واپس آئے ہیں، تو میرے گھر والوں نے جو ہے نا اس کو بہت ہی لڑائی جھگڑا کیا ہے کہ تم کس طرح کے انسان ہو گے، اپنی بیوی بچوں کو نہ گھر بنا کے دے رہے ہو، الٹا تو ان کو ہمارے گھر میں بیٹھی اور ہمارے گھر میں آ کے اس سے لڑتے رہتے، اتنی بدتمیزی کرتے اور ہمارے سامنے ہی لڑتے رہتے ہو اس سے، تو تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے تمہیں۔
تو گھر والوں نے بھی بہت برا بھلا کہا اور اس کو نکال دیا یہاں سے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ جب تم ان کے حقوق و فرائض ہی پورے نہیں کر رہے ہو، جانے کس طرح سے جو ہے نا پرائیویٹ اسکول میں پڑھا کے بچوں کی پڑھائی کے اخراجات اتنی مشکل سے ادا کر رہی ہو، اور تمہیں بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے، بچے تمہارے ہیں اور وہ اتنی دھکے کھاتی پھری ہیں ان بچوں کے لیے، اور پھر بھی تم آ کے الٹا انہیں کے ساتھ لڑتے ہو، انہیں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، تو تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کا۔ تو بس ایک دو باتیں کی ہیں اس نے اور پھر چپ کر کے سنتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں، اگلے کسی ولاگ کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے چاہنے والوں کا، سب کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔